اب جانتے ہوئے بھی کہ یہ ریلیشن شپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، لوگ پھر بھی اس ریلیشن شپ سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ وہ اس لیے نہیں نکلتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ایک دن آئے گا اور انہیں احساس ہو جائے گا کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، وہ آ کر مجھ سے سوری بولے گا، ایمپتھی دکھائے گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ اگر ایک آدمی نارسسسٹ ہے، آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہو اور وہ آپ کو مینٹل ٹارچر کر رہا ہے، تو وہ یہ سب انٹینشنلی کر رہا ہے، جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ ہرٹ ہوتے ہو، آپ روتے ہو، آپ گر گراتے ہو، ایون کہ آپ بھیک بھی مانگتے ہو۔ سب سے نا اس کو مزہ آتا ہے۔ ہی انجوائے دیٹ سفرنگ اونلی۔ تو جب اس کی سپلائی ہے، اس کی خوراک، اس کی فوڈ آپ کا مزری پن ہے، آپ کی مزری ہے، تو وہ کیوں کہے گا ایک دن کہ اوکے اسٹاپ، آئی اسٹاپ دیٹ ناؤ؟ ہی ول ناٹ اسٹاپ۔ تو کم از کم اس فیری ٹیل سے باہر آ جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدل جائے گا۔ آپ کے پیشنس دکھانے سے آپ بہت زیادہ سیکریفائز کر رہے ہو، آپ ریلیشن شپ میں خود کو بونڈ کر رہے ہو، خود کو ٹروما بونڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے کہ ایک دن اس کو ریئلائزیشن ہو جائے گی، تو سوری، ایسی ریئلائزیشن اس کو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سو پلیز ہیلپ یور سیلف، ڈو ناٹ گرو اولڈ ود دا رانگ پرسن۔ غلط آدمی کے ساتھ، غلط عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے اپنی لائف برباد مت کریں۔ میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ایک نا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ایک سائنٹسٹ نے، اس نے ایک فروگ وینڈو کو نا ایک پین کے اوپر رکھ دیا اور نیچے سے نا اس نے فلیم آن کر دی، چولہا جلا دیا اس نے۔ تو جب چولہا جلا نا تو جو پین تھا وہ گرم ہونا شروع ہو گیا۔ فروگ ہیز دی کمپیٹیبلٹی کہ وہ ٹمپریچر کے ساتھ نا اپنے باڈی ٹمپریچر کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو نا وہ پین جیسے جیسے گرم ہوتا گیا نا تو فروگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا گیا، ایون کہ وہ پین جیسے مزید گرم ہوا تو اس نے جمپ نہیں کیا، لیکن وہ اسے نا خود کو وہیں پہ اسی پین کے اوپر ایڈجسٹ کرنے میں لگا رہا۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جو پین تھا نا وہ فل گرم ہو گیا، فروگ کی جو برداشت تھی نا اس سے باہر ہو گیا۔ فروگ کین ناٹ ایڈجسٹ ہز باڈی ٹمپریچر، دین ہی ڈیسائڈ کہ میں جمپ کرتا ہوں، بٹ جو انرجی اسے چاہیے تھی نا وہ انرجی اس نے کمپرومائز کرنے میں، ایڈجسٹ کرنے میں ضائع کر دی، اینڈ ہی ڈائڈ۔ دا مورل آف دی اسٹوری از، آپ کمپرومائز کرتے کرتے پوری لائف گزار دیتے ہو، اور جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو اس میں سے نکل جانا چاہیے، اس ریلیشن شپ سے نکل جانا چاہیے، دین دیر از نو انرجی لیفٹ ان یو۔ سو بیفور یو رول یور لائف ود دی رانگ پرسن، ڈیسائڈ کرو اور نکل جاؤ وہاں سے۔ اور سیکنڈ ایک اور بات جو میرے مائنڈ میں آئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ بیٹیوں کو تو بتانا ہی نہیں چاہیے، بیٹیوں کا تو بنتا ہی نہیں ہے، if she love someone یا like someone، اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے شادی کرنے کے لیے یا اسے پسند کرتی ہے تو بیٹیوں کو نہیں بتانا چاہیے جا کر کہ وہ اس انسان کو لائک کرتی ہے یا پسند کرتی ہے۔ انفیکٹ کہ آپ ایک پوری ون وے توڑ کر آتے ہو یا آپ ایک پوری ون وے توڑ کر آئیں گے۔ اگر کوئی یہ لڑکی جا کر بتاتی ہے اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹس سے، تو اس کی آئیڈینٹی، اس کی ڈگنیٹی، اس کا ٹرسٹ سب ڈیمیج ہو جائے گا یا ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے پیرنٹس کی نظر میں، اس کی فیملی کی نظر میں۔ جب انسان اب کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کسی لمبے سفر پہ جانے کے لیے بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے سیریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی پریپریشن کرتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، پھر جا کے سفر طے کرتا ہے۔ تو پھر اس کی بھی پریپریشن یہ ہوگی کہ ایک لڑکا اگر کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ سیریس ہے، تو وہ سب سے پہلے جا کے اپنی ماں سے بات کرے، اپنے باپ سے بات کرے یا اپنے کسی بھی فیملی ممبر سے بات کرے جا کے، یا پھر اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے گھر پہنچ جائے۔ سمپل، ٹائم لینا چاہیے، ریکویسٹ ڈال دینی چاہیے۔ جتنی بھی لڑکیاں یہ منہ پھاڑ کر یا آنکھیں کھول کر یہ کہتی ہیں نا کہ میری تو لو میرج ہے،
وہ کچھ عرصے کے بعد پچھتاتی ہیں، کیونکہ اس سے ساری ذمہ داری جو ہے نا پھر وہ آپ پر آ جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ادھر ہی رہنی چاہیے۔ وہ آئیں، آپ کے ماں باپ سے بات کریں، اگر پسند آ گیا تو آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس آپ سے پوچھ لیں گے کہ انہیں یہ رشتہ مناسب لگا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ پھر آنکھیں جھکا کر، شرما کر انہیں بتا دیں کہ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ یہ جو منہ پھاڑ کے کہتی ہے نا کہ میں اسی سے شادی کروں گی، یہ اگر نہ ملا تو میں کہیں شادی نہیں کروں گی، تو پھر تو یہ جوتے کھانے والی بات ہے۔ جتنی لڑکیاں بھی یہ کرتی ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کے دلوں سے اتر جاتی ہیں، ان کی دعاؤں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ریممبر اٹ کہ آپ کسی مارکیٹ کی کوموڈیٹیشن نہیں ہیں، یا کوموڈیٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد آئے، آپ کو ایزی ایکسیس سمجھ کر آپ سے دوستی کرے، آپ کے ساتھ وقت گزارے، ہیپی موڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور آپ ایک ٹائم پاس چیز بن کر رہ جاؤ۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ سب آپ کو ڈیمیج کر دے گا۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔